دوسری جنسی بے راہ روی کی جو بات کی ہے، تو اس کے بارے میں اسلام کی تعلیمات 2 اور 2 4 کی طرح ہیں، بالکل واضح ہیں۔ دیکھیں یہاں ناروے کی گورنمنٹ جو ہے، ٹھیک ہے یہاں پر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا بھی رواج ہے، لیکن گن پوائنٹ پہ مسلمان کو مجبور تو نہیں کیا جا رہا نا کہ تو نے گرل فرینڈ رکھنی ہے یا تو نے لازمی نائٹ کلب جانا ہے، کوئی ایسا تو لا نہیں ہے نا، ایک آزادی ہے۔ اس آزادی کا جہاں غیر مسلم فائدہ اٹھاتے ہیں، مسلم بھی فائدہ اٹھائیں۔ مسلم یہ فائدہ اٹھائیں کہ ہم ٹائم پہ شادی کریں گے، اور یہاں تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بچے پیدا کرنے پر انعام ملتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ تو ایسا ہے، میرے تو 15 بچے میں نے وہاں پیدا کیے تھے، ابھی میرے پونے 15 تھے، 15ویں کی رپورٹ آ گئی الحمدللہ۔ تو جرمنی میرا بیان تھا، میں نے کہا ہمارے پونے 15 ہیں، ابھی اللہ کا شکر ہے گھر سے رپورٹ آئی ہے کہ 15 کمپلیٹ ہو گئے۔ اب آپ بتاؤ، وہاں تو ہم لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں نسل بڑھاؤ نسل بڑھاؤ، لیکن میڈیا کے ذریعے اتنا پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ جس کے زیادہ بچے ہیں وہ بتاتے ہوئے شرماتا ہے۔ یہ دنیا میں شاید میں واحد آدمی ہوں گا جو نہیں شرماتا، جو بتا دیتا ہوں، ورنہ نیچے کمنٹس میں لوگوں نے لکھا ہوتا ہے اس مولوی کو دیکھو، اس کی حرکتیں دیکھو، لوگ یہ لکھا ہوتا ہے نیچے کمنٹس میں نا کہ اس کو دیکھو، تو شرماتے ہیں لوگ وہاں پہ۔ میڈیا نے اتنا پروپیگنڈا کیا ہے۔ آپ کے کنٹری میں یار گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کر رہی ہے کہ کوئی یہاں کا نیشنل ہو بچہ پیدا کرے، تو گورنمنٹ اس کو، وہ تو چاہ رہی ہے کہ ملک کی آبادی بڑھے۔ تو یہاں تو آپ کے پاس بہترین راستہ ہے، نکاح کو یہاں پروموٹ کیا جا رہا ہے، میرج۔ یہ جو ان لوگوں نے اتنا سخت قانون بنایا کہ ڈیورس دو گے تو آدھی جائیداد دینی پڑے گی، تو یہ اس لیے تاکہ ڈیورس نہ دو نا۔ تو اسلام کیا کہتے ہیں، دو یا نہ دو؟ اسلام ڈیورس کی ترغیب دیتا ہے کہ بہت اچھا کام ہے، اس سے 2 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب ملتا ہے طلاق دینے پہ، یا برداشت کرنے پہ ثواب ملتا ہے؟ بھائی حدیث میں ہے نا کہ شیطان جو ہے وہ اپنا تخت بچھاتا ہے پانی پہ، اور صبح سے اس نے جتنے شتونگڑے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں نا دنیا میں فساد پھیلانے کے لیے، ان سب سے شام کو ڈیٹا طلب کرتا ہے، رپورٹ طلب کرتا ہے، یار تو نے کیا کیا۔ ایک شیطان بتاتا ہے میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے اس کو چرس پہ لگا دیا، اس کو میں نے ہیروئن پہ لگا دیا، اس کو میں نے فلاں کام پہ لگا دیا۔ شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے صحیح ہے۔ ایک آ کے کہتا ہے میں نے میاں بیوی میں طلاق دلوا دی، تو حدیث میں آتا ہے شیطان سب سے زیادہ اس کو گلے لگاتا ہے کہ یار تو ایسا خاندانی کام کر کے آیا ہے کہ مزہ آ گیا۔ تو اسلام میں بھی کوئی طلاق کوئی پسندیدہ کام، شدید ضرورت کے وقت یہ رکھی گئی ہے۔ تو یہاں کی گورنمنٹ کے اصولوں کے تحت بھی آپ چلو تو آپ کو مذہب کے خلاف لے جانے پر مجبور نہیں کیا جاتا۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی مرغی حلال نہیں ملتی، ایک جگہ میں گیا تو میں نے کہا مرغی کھانا کوئی نہ اسلام میں فرض ہے، نہ کوئی آپ کے فقہ میں آپ کے مسلک میں کچھ بھی نہیں ہے، کیا خیال ہے؟ مرغی کے علاوہ 20 چیزیں وہ کھا لو یار۔ تو خامخواہ کی کچھ مجبوریاں بنائی ہوئی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں حلال چکن نہیں ملتی تو ہم مجبوری میں کیا کھائیں، تو ابے بھائی جائیدادیں کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، بہنوں کی وراثتیں کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں یہاں تو فش اتنی مل رہی ہے اور گوشت اتنا مل رہا ہے، گائے کا بھی اور دمبے کا بھی۔ تو مجھے جو لگا ہے نا، یورپ میں پہلا سفر ہے میرا، مجھے لگا ہے کہ کوئی مجبور، یہاں آپ زیادہ مزے میں ہیں، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو ایک ریلیشن ہونا چاہیے، اپنے رشتہ دار نہیں ہیں، اپنی جو ایک زبان ہے، جو وہاں کے گٹروں کے ڈھکنوں پہ بیٹھنے کے مزے ہیں، وہاں پہ ساری رات بیٹھے رہتے ہیں، گپے مارتے رہتے ہیں، رشتہ داروں سے ایک تعلق ہے، وہ ظاہر ہے وہ تو نہیں ملے گا آپ کو یہاں پہ۔ تو جو ہومو سیکسولیٹی کو یہاں فروغ دیا جا رہا ہے، یا یہ کہ زنا عام ہے یہاں پہ، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ٹھیک ہے عام ہے، لیکن آپ کو گن پوائنٹ پہ مجبور نہیں کیا جا رہا، آپ کو آزادی ہے کہ آپ نہ کریں یہ کام۔ تو اس میں اصول یہ کہ نہ آپ دوسرے کو چھیڑیں اور نہ آپ خود اس طرف جانے کی کوشش کریں، چھیڑیں بھی نہیں کسی کو۔ چھیڑنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کیا ہے، پابندی ہے نا۔ آپ اسلام کو بتائیں کہ بھائی یہ اسلام ہے، یہ غیر اسلام ہے، تو وہ خود سمجھ جائے گا اگلا کہ یار کون سا راستہ فطرت کا ہے اور کون سا فطرت سے بغاوت کا راستہ ہے، وہ خود سمجھ جائے گا۔ جس کو فریڈم آف اسپیچ تو ہے نا یہاں پہ، بولنے کی آزادی ہے، تو آپ اپنا نقطۂ نظر پیش کر دیں، بھائی ہماری رائے میں یہ ٹھیک نہیں ہے اور ہم اس کو مذہبی لحاظ سے، اور اس کو کرسچینٹی تو کرسچن بھی اس میں آپ کے ساتھ ہوں گے۔ لوط علیہ الصلاۃ والسلام کا جو واقعہ ہے نا کہ وہ لڑکوں سے بدفعلی کیا کرتی تھی وہ ان کی قوم، اور اس کی برائی قرآن میں بیان کی گئی ہے، یہ واقعہ یہودی بھی بیان کرتے ہیں، یہ واقعہ عیسائی بھی بیان کرتے ہیں، عیسائیوں کے پادریوں سے آپ پوچھو وہ بھی اس کو حرام کہیں گے، یہ مسلمان بھی بیان کرتے ہیں۔ تو اس میں تو عیسائیت
جو کرسچینٹی ہے وہ اور اسلام اور یہودیت ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوئے ہیں, ایک جگہ کھڑے ہوئے ہیں. تو اس لیے یہاں کوئی کسی قسم کی شدت پسندی کے بجائے آپ اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو روکنے کی کوشش کرو, اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بالغ ہوتے ہی ان کی شادی کرا دو. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ ان کو بتاؤ بیٹا اچھے بچوں کی طرح یہ تمہاری وائف ہے اور یہ تم کیا ہو, ہسبینڈ ہو. تو وائف اس ڈیزائن کی جو ہوتی ہے وہ وائف کہلاتی ہے. اس کے علاوہ وائف کا کوئی اور تصور ہماری سوسائٹی میں ایسا نہیں کہ وسیم بھائی کو وائف بنا دو تم, ہاں یہ نہیں ہو سکتا. اور بیٹی کو بتایا جائے کہ ہسبینڈ اس ڈیزائن کا جو بھی ہوگا نا وہ ہسبینڈ ہوتا ہے. ہم لوگ کے یہاں ایسے ہی ہوتا ہے. ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے نا وہ وحیدہ کو یا مسرت کو یا کوئی بھی لیڈیز کو کیا بنا لو, تم اپنا شوہر بنا لو. تو ہم لوگ کے ہاں ایسا ہوتا ہے. یہ ڈیزائن, چند تصویریں دکھا دیں اس کو آدمیوں کی کہ میاں اس ڈیزائن کی ہوتے ہیں اور بیویاں اس ڈیزائن کی ہوتی ہیں. تو اور بر وقت نکاح کریں. دیکھو بر وقت جب شادی نہیں ہوتی تو پھر یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. جس کا نکاح بر وقت ٹائم پہ ہو جائے وہ نیچر پہ آ گیا, اب اس کو فطرت سے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے. جب آدمی ڈپریشن میں جاتا ہے تو نشے کی طرف آتا ہے نا, وہ ڈپریشن میں جا ہی نہیں رہا, وہ ٹائم پہ سو جاتا ہے, صبح ٹائم پہ اٹھتا ہے, اپنی ایک روٹین والی زندگی ہے, تو اس کو سٹے لگانے کی, چسک پینے کی کیا ضرورت ہے. تو جب ایک خواہش نفس پیدا ہوتی ہے, سیکشول ڈیزائرز پیدا ہوتی ہیں, آپ نے ٹائم پہ اس کی ڈیزائرز کو پورا کر دیا ہے جائز طریقے سے, تو پھر اس کو دوسری طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو جنسی بے راہ روی کا میری رائے میں بر وقت شادی کے علاوہ آپ کی سوسائٹی میں کیا پوری دنیا میں, پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے, کوئی حل نہیں ہے. اس کو پروموٹ کریں نکاح کو. جی بھائی. السلام علیکم سر, میرا نام سلمان ہاشمی ہے, میں کراچی سے تعلق ہے, شادمان ٹاؤن. تو آپ کے جوانی میں کافی لائف جمعے کے خطبے سنے. ابھی میری جوانی میں, اپنی جوانی مجھے بھی آپ بھی جوان, اچھا اللہ نے آج یہاں پہ مصعب یہ سیم ٹاپک کے آپ نے جو بات کی اس کے حوالے سے سوال ذہن میں آیا کہ یہاں پہ کیونکہ بڑی تعداد میں اس تیسرے طبقے کا جو ہومو سیکشولز ہوتے ہیں جی موجودگی ہے, تو ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے, کیونکہ قرآن میں جیسے حضرت لوط علیہ السلام نے تو بڑی محبت کے ساتھ ان کو ترغیب دی. ایک سوال یہ مجھ سے اگر جاتے ہیں, دوسرا سوال مجھ سے یہ کہ مسلمانوں کے جب ترقی کا عروج تھا اور اس میں پریکٹیکل مسلمس ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان جو تھے وہ بڑے بڑے سائنسدان بھی تھے,